بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلفائے راشد، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن پر تاریخ ہمیشہ فخر کرے گی۔ آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو منایا جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ کے المناک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ کو ذوالنورین، دو نوروں والے کا لقب عطا ہوا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران باغی دیوار پھیلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ پر حملہ کر کے آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی سورت بقرہ کی آیت نمبر 37 پر گرا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پس ان قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مالدار اور تاجر تھے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اسلامی لشکر کے 1/3 حصے کی تیاری کا سارا خرچ خود اٹھایا۔ آپ کی حیا کی گواہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا: کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھا جس نے امت کو شدید رنج و غم میں مبتلا کر دیا۔ آپ کا صبر و استقامت اور اپنی جان دے کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے بچانے کی کوشش قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ 18 ذی الحج کا دن ہمیں ان کی بے لوث قربانی اور اسلام کے لیے ان کی عظیم خدمت کی یاد دلاتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے میری دلی گزارش ہے، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین ضرور پیش کریں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کر دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی آج کے دن مدد ضرور کریں، انہیں کھانا کھلائیں، صدقہ خیرات کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس مقدس دن 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، پھر رکوع سجود جائیں اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ احادیث کے مطابق 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور تسبیحات مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں: یا اللہ، میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی یا تسبیح پڑھی، اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچا دے۔ اور جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو نفل کی نیت اس ترتیب سے کرنی ہے: 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نیت اس ترتیب سے کرنی ہے، اور ان نوافلوں کا جو ہدیہ ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش کر دیں۔ نہایت آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے جو میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں، تسبیحات بتائی ہیں، ان کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور حضرت عثمان غنی کو خراج تحسین پیش کریں۔
تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت تھی۔ اسلام کے وہ تیسرے خلیفہ اور داماد رسول بھی تھے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔